Please subscribe my YouTube channel and press bell icon button. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دریائے فرات کا خشک ہونا۔ دریائے فرات کے کناروں سے انسانی تہذیب نے جنم لیا۔ زراعت، لکھائی، پہیہ اور قانون، یہ چار چیزیں یہیں ایجاد ہوئیں۔ شراب، موسیقی اور شاعری نے بھی یہاں سے جنم لیا۔ پہلی بار وقت کو سال، مہینوں اور دن کو 24 گھنٹوں میں بھی یہیں تقسیم کیا گیا۔ دریائے فرات کی حالیہ تصاویر خوفناک ہیں۔ وہ تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ تورات مقدس کے مطابق دریائے فرات کا خشک ہونا انسانوں کی تباہی کی پہلی علامت ہوگی۔ خالق حقیقی انسانوں کا خاتمہ کرنے سے پہلے اس عظیم دریا کو خشک کر دے گا جہاں سے انسان پھلے پھولے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق دریائے فرات آدھا خشک ہو چکا ہے۔ اس کے پانی پر انحصار کرنے والے لوگ بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ قریب کی بہت سی زمینیں بنجر ہو گئی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ چھٹے فرشتے نے اپنا پیالہ دریائے فرات پر ڈالا، جس سے اس کا پانی خشک ہو گیا اور مشرق سے بادشاہوں کی آمد کا راستہ کھل گیا۔ بائبل کے مطابق انسانوں کا خاتمہ ہونے سے پہلے ایک عظیم جنگ ہوگی، اور وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دریائے فرات خشک ہو جائے گا۔ مشرق سے آنے والے یہ بادشاہ اس عظیم جنگ میں حصہ لیں گے۔ خشک ہونے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ دریا اپنا بیشتر پانی کھو دے گا۔ بائبل کے اسی باب میں کچھ اور پیشین گوئیاں بھی ہیں، جس میں اسی طرح فرشتے کی مثال سے بتایا گیا ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی انسانوں اور دیگر مخلوقات کے لیے خون کی طرح ہو جائے گا۔ ایک فرشتہ سورج کو مزید گرم کر دے گا۔ شاید یہ ماحولیاتی آلودگی کی طرف اشارہ ہے جو اتنی بڑھ چکی ہے کہ چین میں کئی جگہ سورج کی روشنی مدھم قرار دی جاتی ہے، اور دریاؤں اور سمندروں کا پانی دنیا بھر میں آلودہ ہو چکا ہے، اور گلوبل وارمنگ سے ہم سب واقف ہیں۔ اسی کتاب کے مطابق اس جنگ میں 1/3 انسان قتل ہو جائیں گے۔ کتاب مقدس کے مطابق اس دریا پر اللہ نے 4 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ خشک دریا کی تہ میں بڑے بڑے پتھروں سے تراشے گئے تہہ خانے نکلے ہیں۔ وہاں کچھ آرکیالوجسٹس نے عجیب و غریب قسم کی آوازیں ریکارڈ کی ہیں جو یوٹیوب پر سنی جا سکتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے اور پھر ایک بڑی جنگ ہونے کے پیشین گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے، جس کے مطابق دریائے فرات خشک ہو جائے گا تو اس سے سونے کا پہاڑ نکلے گا جس کے لیے جنگ ہوگی۔ ترکی میں سونے کے بہت بڑے ذخائر ملے ہیں جو دریائے فرات سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ترکی جو چند سال پہلے تک 1 گرام سونا پیدا نہیں کر رہا تھا، اب دنیا کے 5 بڑے ممالک میں شامل ہو چکا ہے سونا پیدا کرنے کی استعداد کے لحاظ سے۔ لیکن کیا حالیہ دریائے فرات کا خشک ہونا کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہے؟ اور مشرق سے آنے والے یہ بادشاہ کون ہوں گے؟ کیا حالیہ فلسطین اسرائیل جنگ کسی بڑی جنگ کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے جس میں رفتہ رفتہ ساری دنیا کود پڑے؟ امید ہے کہ میری آج کی گفتگو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔